کا ولی وہ کسی صدی کا ہو، ضرور نہیں ہے قرون اولا کا ہو، اسی صدی کا ہو، تھوڑا سا پہلے کا ہو، اسلاف میں آتا ہے وہ۔ فرمایا قرب قیامت میں اسلاف کی گستاخی کی جائے گی، لوگ فخر سمجھیں گے۔ اس سے بڑھ کر اسلاف کی کیا گستاخی ہو سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ساتھ کن کے والدین کو تشبیہ دی جا رہی ہے؟ نبی کے والدین کے ساتھ تو کسی صحابی، کسی ولی اللہ، کسی غوث، کسی کتب، کسی مفسر، محدث، کتب اور ولی کو بھی نبی کے والدین کے ساتھ اس کے والدین کو تشبیہ نہیں دی جاتی۔ یہ پڑھے لکھے لوگ جہالت کی اعلیٰ مثال ہے کہ اپنے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جا رہی ہے، معصوم بچوں سے کرائی جا رہی ہے، یہ تربیت کی جا رہی ہے اور ساتھ تالیاں بجائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو اگر یہ موجودہ حکومت ان منکرات کے ازالے کے لیے کوئی سد باب نہیں کرتی تو پھر اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ جو تماشا گیر ہوں گے، جو تالیاں بجانے والے ہوں گے، وہ بھی اللہ کے عذاب کے زد میں آئیں گے۔ یہ حکومت تو حج کو لکھا رہی ہے خود ہی، اسے پتہ نہیں ہے کہ منکرات کو کیسے روکا جاتا ہے، ان کو کیسے پکڑا جاتا ہے۔ دوسری اس سے بڑھ کر یاد رکھیے، اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 10 سال جہاد ہوا، 10 سال آپ کے دور میں، بدری دور میں 257 250 کے لگ بھگ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور اس میں بھی 2 جگہ بہت زیادہ شہید ہوئے۔ ایک غزوہ احد میں 70 صحابہ لگ بھگ شہید ہوئے، اور ایک بیرے معونہ میں دھوکے کے ساتھ جو قاریوں کو لے گئے تھے اور 70 کے لگ بھگ وہ شہید ہوئے گئے، 150 تو یہ ہو گئے۔ 10 سالہ جہاد میں 250 کے لگ بھگ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں۔ اور مسلمہ کذاب اس جھوٹے نبی کے خلاف جو جہاد ہوا، اسود عنسی کے خلاف جہاد ہوا، وہ خویلد طلیحہ کے خلاف جو جہاد ہوا، یہ اس وقت یمن کے اور گرد و نواح کے کئی لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کچھ سوچ رہے تھے زکوٰۃ کے، منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی وغیرہ، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کا پہلا خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جہادی قافلے کو تشکیل دیا جو ان منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد ہوا۔ یاد رکھو، تاریخ کی بات کو یاد رکھو کہ آپ کے 10 سالہ دور میں 250 کے لگ بھگ حضرات صحابہ شہید ہوئے، اور جھوٹے نبیوں کے خلاف جو جہاد ہوا اس میں ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، جس کونے میں کوئی ملعونہ اٹھتی ہے نبوت کا دعویٰ کر دیتی ہے، کبھی کوئی مرد اٹھتا ہے نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ اور اس پاکستان میں اتنی تو بات ہوئی، شکر الحمدللہ، کہ جھوٹے نبیوں کو آئینی طور پر کافر قرار دیا گیا، لیکن یہ اتنی بات کافی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو جھوٹے نبی اٹھے صرف کافر نہیں قرار دیے گئے، دنیا ہستی سے ان کو مٹایا گیا، ان کو ختم کیا گیا جو جھوٹے نبی تھے۔